بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه ويبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح
محفوظ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم بلغنا رسول النبي الكريم الأمين سلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم عليك يا جدو دن حشر دے سوال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے تے جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی جلتا چ جائے گی سواری آپ دی جلتا چ جائے گی سواری آپ دی کیویں جائے گی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دل حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے تے آئے جدو حیدر قرار ویکھنا آئے جدو حیدر قرار ویکھنا قیامت کا ہی اس کلام میں سارا منظر ہے شاعر نے کہا کہ جب مولا علی مشکل کشا تشریف لائیں گے تو پھر کیا ہوگا آئے جدو حیدر قرار ویکھنا آئے جدو حیدر قرار ویکھنا پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے آئے جدو حیدر قرار ویکھنا آئے جدو حیدر قرار ویکھنا آئے جدو حیدر قرار ویکھنا بے پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے پیچھے پیچھے غوث تے
ਅਬਦਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤੇ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ 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 ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਖਾਗਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤੇ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ اور بہت ہی خوبصورت یہ شعر ہے کہ جڑے صدا پڑھ دینے درود نبی تے جڑے صدا پڑھ دینے درود نبی تے اے ہو صدا پڑھ دینے درود نبی تے اے ہو صدا پڑھ دینے درود نبی تے جڑے صدا پڑھ دے لے درود نبی تے جڑے صدا پڑھ دے لے درود نبی تے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال گھوڑ گے جنتاں چ جڑے صدا پڑھ دے جڑے صدا پڑھ دے درود نبی تے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال گھوڑ گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال گھوڑ گے گا جنتاں چ مصطفیٰ دے نال گھوڑ گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال گھوڑ گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال. اور بڑا ہی خوبصورت یہ شعر ہے کہ آپ تاپ سارے آنو پئی ہوئے گی آپ تاپ سارے آنو پئی ہوئے گی
پر مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال گھوڑ گے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال گھوڑ گے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال گھوڑ گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال گھوڑ گے جدو دل حشر دے سوال گھوڑ گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال گھوڑ گے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک شاہدا ونبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا گر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا سجدہ نہ زمین پر کوئی اللہ کو کرتا ارے مسجد ہی نہ ہوتی جو یہ میلاد نہ ہوتا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیسوں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں پہلے ایک شیطان سی نا ان شیطان دے بچے بھی تو ہو گئے نا سوائے ابلیسوں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے جب دنیا محفل کا لفظ نہ جانتی تھی میرے رب نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے محفل کو سجایا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے
رب محفلاں سجائیاں نے، بولو بولو رب محفلاں سجائیاں نے، رب محفلاں سجائیاں نے۔ وہ محفل محفل ہی نہیں جس میں سرکار کی محبت کا چرچا نہ ہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب فرما رہا ہے میری نعمتوں کا چرچا کرو، اور تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی وہ نعمت اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ایسا رسول تمہیں دیا، ایسا رسول تمہیں دیا، تم دنیا میں چل رہے ہو، محبوب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم بیٹھے ہوئے ہو، محبوب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کلام کرتے ہو، محبوب تمہارے کلام کو سنتا ہے، تم گھروں میں بستروں میں آرام کرتے ہو، محبوب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم دنیا کی زمین کے اوپر ہو، شاہداً محبوب کی نگاہوں کے سامنے ہو، تم قبر میں چلے جاؤ، محبوب وہاں بھی دیکھ رہے۔ میں دل یاد لئی بڑھایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بڑھایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، محبت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو مہینوں کا بھی سردار ہے، یہ اس عید کی آمد کا مہینہ ہے جو عید تمام عیدوں کی سردار ہے، جس عید سے سب عیدیں ملی ہیں، جس عید سے سب عیدیں ملی ہیں، عید الفطر فطرانے کی عید، عید قربان قربانی کی عید، عید میلاد نبی کے چرچے کی عید ہے۔ میں عید الفطر مناؤ تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، عید قربان مناؤ تمہارے مال میں کمی کوتاہی کا کفارہ ہو جائے، عید میلاد مناؤ تاکہ قیامت میں میرا حبیب تمہارا ہو جائے۔ اور اس عید کے منانے کے لیے ہمیں کسی سے ثبوتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سے دلیلوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ عید قربان عطا کی رب نے یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا ہے، عید الفطر عطا کی رب نے یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا ہے، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، رب نے جمعہ کا دن دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تم پر احسان کیا ہے، لیلۃ القدر بڑی عظمتوں والی رات ہے، اللہ نے اس کو عطا کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا تم پر احسان کر رہا ہوں، معراج شریف کی رات بڑی عظمتوں کی رات، اور شب برات کی رات بڑی عظمتوں کی رات، مالک نے کسی رات اور دن پر احسان کی بات نہیں کی، لیکن جب محبوب کو کائنات نے جلوہ کر فرمایا میں لقد من اللہ علی المؤمنین، جتنے مومن ہیں جو سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں، جو جانتے ہیں ہم مومن ہیں، جو پہچانتے ہیں ہم مومن ہیں، میں رب انہیں اپنا محبوب دے کر احسان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ بے ایمانوں پر احسان نہیں ہے،
بے ایمانوں پر احسان، بے ایمان پر احسان، اور ربیع الاول کا احسان تو اسی پر ہے جو نبی کا غلام ہے۔ ربیع الاول کا احسان تو اسی پر ہے جو نبی کا، کیونکہ ہمارا عقیدہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ۔ اب تو مسجد نبوی میں جو درس دے کر کہتے تھے کہ میلاد منانا شرک اور بدعت ہے، آج وہی درس میں کہتے ہو میلاد منایا کرو، اپنے بچوں کے پیدا ہونے پر خوشی مناتے ہو اور آمنہ کے لال کے میلاد پر خوشیاں نہ مناؤ۔ اب تو وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، اب تو وہاں سے بھی صدائیں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ عرب کی تاریخ گواہ ہے، حجاز والوں کی، ان کی حکومت سے پہلے 1924 سے پہلے بیت اللہ شریف کے اندر سب سے بڑا میلاد کی محافل ہوا کرتی تھی، سب سے بڑے میلاد کی محافل بیت اللہ شریف میں، پھر روضہ رسول پر تو انتہا ہو جاتی نا، مشرق نہ مغرب، شمال نہ جنوب، جانور بھی جن کی آمد پر خوشیاں منائے۔ وہ جانور تو اس انسان سے بہتر ہے جو انسان کہتا ہے میلاد پر خوشی نہ مناؤ، اور نبی کے وفادار بنو، نبی کے غدار نہ بنو، نبی کے وفادار بنو کہ جنت ہے نبی کے وفاداروں کے لیے، کیونکہ جنت کے دروازے دروازے پر، جنت کی کھڑکی کھڑکی پر، جنت کے محل محل پر، جنت کے مقام مقام پر، جنت کے درخت درخت پر، جنت کے درختوں کے پتے پتے پر، جنت کے ایک ایک پھل کے اوپر، جنت کے فرشتوں پر، جنت کی حوروں پر، ہر مقام پر جہاں خدا کا نام ہے وہی میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے میرے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جب بھی بلایا ہے بڑے پیار سے بلایا ہے۔ باقی جن انبیاء کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، یا ادریس، یا ذوالکفل، ہر نبی کا نام لے کے بلایا ہے، لیکن میرے اور تیرے آقا کو رب نے جب بھی بلایا یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، یاسین کہہ کے پکارا، طٰہٰ کہہ کے پکارا، والفجر کہہ کے پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے حبیب کو ویسے نہیں بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جیسے تم ایک دوسرے کو کجہر بعضکم بعضا، فرمایا اپنی طرح نہ بلانا۔ کیسے بلانا؟ فرمایا اپنی طرح، اگر اپنے ناموں کی طرح بلاؤ گے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، ادھر بات سنو، فرمایا ایسے بلاؤ گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور اس طرح برباد ہوں گے تمہارے عمل تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین شریف میں لکھتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے درس قرآن کا بچہ بچہ جانتا ہے، کیونکہ ہم عاشقوں کا تعارف کرا کے رکھتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو 75 مرتبہ نبی نے جاگتے ہوئے دیدار کروایا ہے۔ کیسے دیدار کروایا؟ جاگتے ہوئے۔ جاگتا ہم تو تڑپتے ہیں کملی والے، خواب میں ہی دیدار ہو جائے۔ خواب میں سرکار فرماتے ہیں جس کو خواب میں میری زیارت ہوئے میری ہی زیارت ہو، اور جس نے زندگی میں خواب میں ایک مرتبہ مجھے دیکھا رب اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ خوش وقت نہ وہ لوگ جنہیں کملی والے کی زیارت ہوتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر جلالین شریف کے اندر میرے پاس موجود، اس پر نشان لگا ہوا ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارو یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین کہہ کے پکارو. میں اس انداز میں نبی کو پکارو. یہ ایمان کی یہ ضرورت ہے، ایمان کی نشانی ہے کہ جب بھی نبی مہربان کو غلام پکارے گا تو محبت و عقیدت سے خود پکارے گا. تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یا نبی اللہ، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یا حبیب اللہ، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یا رحمت للعالمین، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یا خاتم النبیین، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یا شفیع المذنبین. ہم بھی تو آقا کو اسی انداز سے بلاتے ہیں کیونکہ یہ انداز ہم نے سیکھا ہی رب العالمین سے ہے. یہ انداز سیکھا ہے ہم نے جب رب العالمین نے بندوں کو جو انداز سکھا دیا، پھر اس انداز کو اپنانے کے لیے کسی مفتی یا کسی مفکر کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کی ضرورت نہیں. جو انداز خدا نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے محبوب کو بلانے کے لیے، محبوب کو پکارنے کے لیے، وہ سب سے اعلیٰ خطاب ہے. وہ سب سے یا ایھا النبی، اے چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع دینے والے میرے نبی. انا ارسلناک شاہدا، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے. ایسا بنا کے بھیجا امتی کہیں بھی موجود ہو آپ کی نگاہ اس پہ موجود ہو. آپ اپنے امتیوں کے احوال سے واقف نبی ہیں، امتیوں کے اعمال سے واقف نبی ہیں. واقف ہے تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات اپنے محبوب سے پوچھا، ایک رات اپنے محبوب سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ اور میری جد جان آپ پہ قربان. سب سے پہلا جو کلمہ ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ سیدنا صدیق اکبر کا کلمہ ہے. پھر ان کی بیٹی کا کلمہ ہے، یا رسول اللہ آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، آپ ارشاد تو فرمائیں ستاروں کی برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اب انسان ساری رات سارا دن لگا رہے، ستاروں کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا. بڑی بڑی ایجاد کرنے والی مشینیں بن گئی، وہ مشینیں لگی رہے کیلکولیٹ کرنے کے لیے ستاروں کی، وہ گنتی نہیں کر سکتے. ستاروں کی گنتی کتنی ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا، ایمان تھا کہ میرا نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں ہے، میرا نبی صرف زمین والوں کا نبی نہیں ہے، میرا نبی صرف خشکی والوں کا نبی نہیں ہے، میرا نبی صرف تری والوں کا نبی نہیں ہے، میرا نبی صرف پانی والوں کا نبی نہیں ہے، میرا نبی زمین کی بستیوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک جتنی رب کی مخلوقات ہیں اللہ کے محبوب سب کا نبی ہے. چاہے وہ ستارے ہوں میرے نبی کے غلام ہیں، چاہے وہ چاند ہو میرے نبی کے غلام ہیں، چاہے وہ سورج ہو میرے نبی کا غلام ہے. خشکی میں رہنے والے، تری میں رہنے والے، سمندر میں رہنے والے، دریاؤں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، درختوں درخت ان کے پتے بھی میرے نبی کے غلام ہیں. کیونکہ اللہ کریم نے درختوں سے محبوب پر درود و سلام پڑھوایا، درندوں سے چرندوں سے پرندوں سے محبوب کا کلمہ پڑھوایا. حدیث میں آتا ہے گو نے نبی کا کلمہ پڑھا، شیر نے نبی کا کلمہ پڑھا، ہرن نے نبی کا کلمہ پڑھا، چھپکلی نے نبی کا کلمہ پڑھا، اڑنے والے پرندوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، درختوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، درختوں کے پتوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، پہاڑوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، پہاڑوں کے کینکر نے نبی پر درود و سلام پڑھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں اڑتے ہوئے پرندہ جب سرکار کو دیکھتا تھا تو نبی کا عاشق و دیوانہ ہو جاتا تھا.
میرے نبی نے اگر ستاروں کی طرف اشارہ کیا ہے، اما حلیمہ طیبہ طاہرہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرا حبیب پنگوڑے میں لیٹا ہے، میرا حبیب پنگوڑے میں لیٹا ہے، 14ویں کی رات ہے، چمک رہی ہے رات، سہانی رات ہے، ستارے بھی چمک رہے ہیں، چاند بھی چمک رہا ہے، میرا محبوب اپنے گہوارے میں اپنے پنگھوڑے میں آرام فرما ہے، میں کیا دیکھتی ہوں؟ محبوب کی آنکھیں پھر رہی ہیں، محبوب کی آنکھیں پھرتی ہیں، آنکھوں کی پتلیں یوں گردش کرتی ہیں، ہاتھ کی انگلی یوں پھرتی ہے، زمین پر محبوب یوں کر رہے ہیں، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، جہاں پر انگلی کا اشارہ تھا ستارے بھی رقص کر رہے تھے، چاند بھی رقص کر رہا تھا، چاند بھی میرے نبی کا امتی ہے، ستارے بھی میرے نبی کے، اور قرآن کہہ رہا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، محبوب زمین سے شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں، چاند کا کلیجہ آسمانوں پہ پھٹ جاتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چاند بھی میرے نبی کا امتی ہے اور سورج بھی میرے نبی کا امتی ہے، مولا کائنات کی نماز قضا ہونے کو ہے، نماز قضا ہونے کو ہے، فرمایا علی قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ آج کی سونا جو محبت مصطفیٰ میں ہوتے ہیں وہ قضا نہیں پڑھتے، ادا پڑھتے ہیں، جو رسول سے عشق و محبت کرتے ہیں ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، وہ ادا پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آج میں نے قضا پڑھ لی، غوث کتب ابدال کو لوگ تانے دیں گے، قضا بھی پڑھ لو کوئی فرق نہیں پڑتا، سونا میں علی ہوں، یا رسول اللہ میں علی ہوں، آج تک کوئی نماز قضا نہیں پڑھی ہے، آج بھی ادا ہو جائے تو مزہ آ جائے گا۔ میرے کریم نے اشارہ کیا، ڈوبتا ہوا سورج عصر کے وقت پہ آیا، ڈوبتا ہوا سورج عصر کے وقت پہ آیا مقام صحبہ پر، میں نے اس مقام کی زیارت کی ہے، میں نے اس مقام کی زیارت کی ہے، عین دوپہر کا وقت تھا، جب ہم اس مقام پہ پہنچے، ہمیں بتایا گیا یہ رد الشمس والا مقام ہے، یہ مقام صحبہ کی گلیاں ہیں، یہ مقام صحبہ کا وہ مقام ہے جہاں نبی رحمت للعالمین علی کی گود میں آرام کر رہے ہیں، علی کی گود ہو، نبی پاک کا والضحیٰ کا مکھڑا ہو، یا غار ثور کی بلندیاں ہو، صدیق اکبر کی گود ہو، والضحیٰ والا مکھڑا ہو تو چس آ جاتی ہے۔ ادھر دیکھو غار ثور کے اندر رب نے رات کو بڑھا دیا، صدیق رج رج کے دیکھ، صدیق رج رج کے دیکھ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے صدیق کا مقام کیا ہے، حبیب کا مقام کیا ہے۔ اور ادھر مقام صحبہ پر حضرت علی پاک کی گود میں میرے نبی کا سر ہے، میرے نبی کا سر ہے۔ ہم جب وہاں پہنچے، چونکہ ہم نے اس کے بعد جانا تھا کربلا معلیٰ میں، جب ہم وہاں پر پہنچے تو بتایا گیا کہ یہ رد الشمس وہاں پر تاریخ لکھی ہے، پوری تاریخ ہسٹری لکھی ہے، اور بہت بڑا وہاں مینارہ بنایا گیا، اس کے نیچے وہ حجرہ پاک بنایا گیا جہاں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ آج بھی وہاں سے وہی خوشبو آتی ہے، یقین جانے روضہ مصطفیٰ کے سامنے تو اندر سے جو خوشبو آتی ہے نا، جالیہ مبارکہ سے، بواجہ شریف سے خوشبو آتی ہے، وہی خوشبو وہاں سے بھی آتی ہے۔ غار حرا پہ چلے جاؤ وہی خوشبو وہاں سے بھی آئے گی، غار ثور پہ چلے جاؤ تو وہی خوشبو وہاں سے بھی آئے گی۔ آج یہ غار بھی گواہ ہے، نبی کل بھی یہاں پر موجود تھے، نبی آج بھی یہاں پر موجود ہے، میرے نبی آج بھی یہاں پر۔ تو میرے کریم نے فرمایا علی بتا تو صحیح، علی بتا تو صحیح۔ دوپہر کے وقت ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا نا ایسے جیسے سورج تھما ہوا ہے، رکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے۔ آج بھی سورج کہہ رہا ہے یا رسول اللہ پھر وہی آواز دے، پھر وہی آواز دے۔ آج بھی سورج اس بات کی تڑپ رکھتا ہے۔ تو میرے نبی نے سورج کو واپس پلٹایا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سوال کرنے والی ہے، وہ جانتی تھی میرے نبی تو ہر رب کی مخلوق کے نبی ہیں، اللہ کی ہر مخلوق نے میرے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے۔
تو عرض کی یا رسول اللہ یہ ستاروں کے جو تعداد ہے، اتنے ستارے آسمان پر ہیں، کیا ان کے برابر آپ کے کسی غلام کی نیکی ہو سکتی ہے؟ شاہدن ہے، شاہدن، انا ارسلناک شاہدن، وہ رسول جو ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہو، وہ رسول جس سے مشاہدے میں کل کائنات موجود ہو۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے اپنی آنے والی روحانی اولاد کی تسکین کے لیے یہ آسان فرما دیا، آج کی سونے ستاروں کے برابر کسی کی نیکی ہے، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ جانتی ہیں کہ قیامت تک کوئی بھی ریاضی دان، کوئی بھی حساب دان، کوئی بھی سائنسدان ستاروں کی کاؤنٹنگ نہ کر سکے گا، کیونکہ یہ علم تو میرے مصطفیٰ کا علم ہے، یہ علم تو میرے، اور جس کو کوئی نہ جان سکے میرے محبوب اس کو جان لیتے ہیں، میرے محبوب اس کو۔ آج کیا رسول اللہ ستاروں کے برابر کسی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ کس کی نیکیاں ہیں؟ کس کی نیکیاں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سب بکرۃ واصیلہ۔ اب یہ دیکھیں نیکی کا عمل دو طرح کا ہے، ایک ظاہری نیکی ہے، ایک باطن کی نیکی ہے۔ ایک انسان کرتا ہے سب کو دکھا دکھا کے سامنے سامنے نیکی کرتا ہے، ایک نیکی جو اندر چھپی ہوتی ہے، ساتھ والے بیٹھے بھائی کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا نیکی کر ڈالی۔ اب ایک اندر نیکی، ایک باہر نیکی۔ حضرت عمر کی نیکیاں اور صحابہ کی نیکیاں تو ریاکاری سے پاک ہیں، نمود و نمائش سے پاک ہیں، ان کی نیکیاں تو اتنی عظیم ہیں کہ ایک زاہد و عابد و متقی پرہیزگار ساری حیاتی دن اور رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کی نیکی ایک طرف رکھ دو، میرے نبی کے صحابہ کی ایک نیکی رکھ دو تو وہ ایک نیکی ان سب نیکیوں پر بھاری ہو جائے گی۔ میرے قریب کے جو غلام ہے نا، جو صحابہ ہے جنہوں نے میرے نبی کو یوں دیکھا، دیدار کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، ان کے گھوڑوں کے ناک میں جو مٹی گئی نا، گرد گئی، اس گرد کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اس گرد کے برابر بھی۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا رسول اللہ ستاروں کے برابر؟ میں میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ میرے نبی نے بتا دیا کہ عائشہ رب کائنات نے مجھے شاہدن بنا کے بھیجا ہے، میں عمر کی ظاہر کی نیکی بھی جانتا ہوں، عمر کے اندر کے کھاتے کی نیکی بھی جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ عمر نے کتنی نیکیاں کی ہیں، میرے عمر نے کتنی نیکیاں کی ہیں، میں سب جانتا ہوں، اور نیکی کی قبولیت کا دار و مدار تو اللہ کی ذات بھی ہے کہ وہ قبول کر دے یا نہ قبول کرے۔ اب ایک نیکی پر کتنی جزا ملے رب جانتا ہے، لیکن رب نے بتا دیا کہ جو میں جانتا ہوں میرا حبیب بھی جانتا ہے، وہ میرا حبیب بھی جانتا ہے۔ شاہدن جو بنا کے بھیجا ہے، شاہدن جو بنا کے بھیجا ہے، میرے حبیب نے فرمایا کہ میرے عمر کے لیے کیا ہے۔ آپ غمگین ہوئی، غمگین ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سمجھی تھی یہ نیکیاں میرے ابا کی نیکیوں کے برابر ہے، یہ جو ستاروں کی تعداد ہے، یہ جتنی تعداد ہے ان کا کوئی حساب میرے جیسا بندہ نہیں لگا سکتا، اتنی نیکیاں میرے ابا کی صدیق اکبر کی نیکیاں ہوں گی۔ فرمایا کہ عائشہ عمر کی یہ ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دو، میرے صدیق کی غار والی نیکی ایک طرف رکھ دو، تو پھر بھی میرے صدیق سب سے آگے ہے۔ شاہدن، میرے نبی کو پتا ہے کس کے عمل کی کتنی پاور اور طاقت ہے۔ میں انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے، گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ اپنی امت کے اندر کے حال سے بھی واقف ہیں، باہر کے حال سے بھی۔ ایک شخص ہے، ایک صحابی رسول، بعد میں کلمہ پڑھا، ایمان لیا، محمد بن اسحاق اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ الوفا شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، محدث ابن جوزی نے اس کو اپنی کتاب الوفا کے اندر لکھا ہے، وفا الوفا میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمیر ابن وہب، عمیر ابن وہب یہ اور صفوان ابن امیہ، یہ دونوں بیٹھے ہیں بیت اللہ شریف میں، حتیم کعبہ کے اندر، حتیم کعبہ کے اندر۔
اے آستان عالیہ سہروردیہ کے اس حال میں بیٹھ کر درس قرآن سننے والوں، نبی کی باتیں سننے اور کرنے والوں، محبت سے حدیث کو سن لو۔ یہ حدیث صحیح اور حسن ہے، صحیح اور حسن یہ حدیث ہے، پلے سے باندھ لو۔ یہ دونوں بیٹھے ہیں، اس وقت عمیر ابن وہب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کافر تھے، دونوں بیٹھے حتیم کعبہ میں، بدر کی جنگ کے بعد کا واقعہ ہے۔ محمد بن اسحاق لکھتے ہیں کہ اب دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ صفوان کہتا ہے یار اتنے بڑے بڑے سرداروں کے بعد اب جی نہیں لگتا، ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا، بڑے بڑے سورمان کے مارے گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ نبی پاک نے اندھے کنویں میں سب کی لاشیں ڈال دی، فرمایا کہ کنواں جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ اب ان کے بغیر دل نہیں کرتا۔ عمیر ابن وہب کہتا ہے میرا بھی دل نہیں لگتا، اب میرا ایک بیٹا، اس کا نام تھا وہب ابن عمیر، وہ مسلمانوں کی قید میں مدینہ شریف میں تھا، بدر کی جنگ میں، بدر کے غزوہ کے اندر قید ہوا۔ عمیر نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں جا کر مدینے میں اس نبی کا قتل کر دوں، لیکن مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال آتا ہے کہ ان کا کون وارث ہوگا، حالات کیسے چلے گے یہاں پر درست، ان کا وارث کون ہوگا۔ صفوان ابن امیہ پکا پیڑا کافر تھا اور بڑا تاجر مالدار تھا۔ مالدار ہمیشہ بک جاتے ہیں، غریب ہمیشہ تختہ دار پر بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا لبیک یا ہوں گے، میرے دائیں طرف بھی امت کے غریب ہوں گے، بائیں طرف بھی امت کے غریب ہوں گے۔ اے دولت کی حرص رکھنے والوں، اس بات پر بھی توجہ دو، غربت غربت کو کوسا نہ کرو، اس کو تانے نہ دیا کرو، اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ غریب تو صحیح لیکن نبی کے تو غلام ہے نا، آقا کے تو غلام ہے نا، اس سے بڑی امیری کوئی نہیں ہو سکتی۔ مجھے کہتے ہیں دوست ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے، ہمارے غریب خانے میں، میں نے کہا تو بدبخت آدمی ہے، اور جس کے گھر میں نبی کی محبت رہتی ہو اس گھر کو غریب کون کہتا ہے؟ کبھی گھر کو غریب خانہ نہ کہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا امیر ہے رب نے جس کو زندگی میں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، وہ سب سے بڑا امیر۔ آقا فرماتے ہیں میرے آگے پیچھے دائیں بائیں میری امت کے سارے غریب ہوں گے، میں ان سب کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا، ان سب کو لے کر جنت میں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، مکہ کے اندر اتنی بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ رہتے تھے، ریشم کا لباس پہنتے، مخمل کے بستر پر سوتے، روزانہ لباس بدلتے تھے، اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں لگاتے، نفیس ترین انسان تر مصعب بن عمیر۔ جنگ احد میں آپ شہید ہوئے، جب ایمان لے کے آئے تو پیون لگے کپڑے پہنے تھے، لوگوں نے پوچھا پیون لگے کپڑے وہ سب کیوں پہنتے ہو؟ کہا کہ تمہیں کیا معلوم؟ کہنے لگے وہ لوگ کہنے لگے مکہ میں چلتے تھے، ٹھاٹھ تھی، باٹ تھی، اعلیٰ نسل کی خوشبوئیں تھی، اعلیٰ لباس تھا، مخملی بستر تھا، آج غربت اور درویشی کا عالم ہے، بتاؤ وہ وقت سونا تھا یہ وقت سونا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں تمہیں کیا بتاؤں، اس وقت کو میں نے ضائع کیا، اس وقت کو میں نے پا لیا ہے۔ کہنے لگے مجھے ٹاٹ اور یہ پیمن لگے کپڑے سب سے اعلیٰ لگتے ہیں کیونکہ محمد عربی کی غلامی کا یہ بٹا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ امیروں کا کیا بنے گا جو آپ کے امتی ہوں گے؟ فرمایا غریبوں کے 500 سال بعد وہ جنت میں آئیں گے۔ کتنے عرصے کے بعد؟ 500 سال کے بعد وہ جنت میں آئیں گے۔ تو عمیر ابن وہب وہ کہنے لگے کہ میں غریب ہوں، عیالدار کا کیا بنے گا؟ صفوان ابن امیہ کہتا ہے میں بڑا ٹھاٹ والا ہوں، اگر تو یہ کام کر دے نا، مسلمانوں کے نبی جنہوں نے ہمارے بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے دجالوں کو مر تو کام کر دے نا، تیرے بال بچوں کا خرچ بھی میں اٹھاتا ہوں، تیرے خاندان کا خرچ بھی میں اٹھاتا ہوں۔ عمیر کہنے لگا یہ کون سا اوکھا سودا ہے؟ اس کو خبر نہیں تھی کہ رب جن کا نگہبان ہو وہاں پر سوکھا سودا نہیں ہو سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس،
رب کائنات نے جب اپنے حبیب کی حفاظت کی باری فرمایا میں اللہ ہوں، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، اللہ ہونے کی مجھے، واللہ، اور مجھے اللہ ہونے کی قسم، یعصمک من الناس، محبوبہ میں ہمیشہ لوگوں کے فتنے اور فساد سے آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ جن کی حفاظت رب نے قسم کھا کے اپنے ذمے لی ہو، اس محبوب کو نقصان کون دے سکتا ہے؟ آسمان کی طرف جو تھوکے گا تھوک تو اسی کے منہ پہ آئے گی نا۔ آسمان کا کچھ بگڑتا ہے؟ اور آسمان بھی جن کے نالین کو چومنے کے لیے تڑپ رہا ہو، اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ میں کام کر لوں گا، اس نے اپنی تلوار تیز کی، اس پر زہر لگایا، زہر آلود کر لیے تلوار کو، مکہ سے چلا گیا، مدینہ المنورہ پہنچا۔ جب وہ مدینہ شریف پہنچا، مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچ گیا، وہاں تک پہنچا تو اس کے دل میں خیال تھا کہ راستے میں بڑے بڑے گارڈ کھڑے ہوں گے، اتنی بڑی جنگ فتح کی ہے، پہلی جنگ تھی فتح کی، بڑے بڑے کمانڈر، چیف اینڈ کمانڈر ان کے سارے مارے گئے کافروں کے، اب تو مسلمان بڑے پاور میں ہیں، وہ بڑے باڈی گارڈ رکھے ہوں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے نا، جس کے دو ہاتھ چومنے والے ہو جائے، دائیں بائیں گن والے لگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ کی حفاظت پہ بھروسہ نہیں نہ ہوتا، ان کو اللہ کی حفاظت پہ بھروسہ۔ اتنی بڑی امت کے شہنشاہ سردار نبی، اتنی بڑی امت کے آقا فرماتے میرے رب نے کہا محبوب جتنے زمین کے اوپر مٹی کے ذرے سے زیادہ تیری امت بناؤں گا، اس سے زیادہ تیرے عاشق اور دیوانے بناؤں گا۔ ایک دن سرکار اکیلے مدینہ طیبہ سے باہر، مدینہ کی وادی سے باہر، اکیلے درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما، تلوار آپ کی لٹکی ہوئی ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے درخت کے ساتھ، سرکار آرام فرما رہے ہیں، پتھروں کا سراڈا ہے، پتھروں کا بستر ہے۔ قربان جائے آقا تیری شان پر، قربان جائے آقا کی شان پر، اللہ 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 اللہ۔ آج ہمارا ہم کوئی اپنا بستر ایسا بنا سکتے؟ 8 انچ کا گدا ہو، پھر میں نے سنا کئی مہمان بن کے چلے جائیں، وہ کہیں جی ہمارے پاس بستر نہیں ہے، یہی یہ نیچے چٹائی بچھا دے سو جائے، تو پیر صاحب تو ناراض ہو جائیں گے نا، کہیں گے ساڑی یہ پروٹوکول ہے، عزت ساڑی شان زمین تے بٹھایا تو زمین تے لمبے پایا۔ اور دیکھ تو صحیح میرے نبی کی شان دیکھ، کل کائنات جن کے قدموں کے نیچے زیر ہے، پوری کائنات جن کی آنکھوں کی پلکوں کے اوپر لگے ہوئے آنسو کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتی، محبوب مہربان پتھروں کے اوپر آرام فرما ہے۔ حارث بن حویرث کافر آتا ہے، تلوار پکڑی ہے، اس یہودی تھا، اس نے کہا موقع اچھا ہے، سوئے ہوئے آرام کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا یہ نبی ہے۔ آنکھیں ضرور بند ہیں، لا ینام قلبی، ان کے دل نہیں سوتے ہیں، ان کے دل نہیں سوتے ہیں، یہ تو نبی ہیں، لا ینام قلبی کی شان والے ہیں۔ اس سے تلوار اوپر کی، پاک مہربان نبی نے اپنی آنکھوں کو کھولا، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے نبی نے مسکرا کے کہا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میرے کریم نے کہا جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے بچائے گا۔ حارث بن حویرث کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا، جسم کانپنا، تلوار نیچے گر پڑی، میرے کریم نے تلوار پکڑی، فرمایا ہون تو دس تینوں کون بچائے گا؟ ہون دس؟ اس نے کہا جی آئی جان شکنجے اندر جو ویلنے دے وچ گنا ہو۔ اس نے کہا جی مجھے تو کوئی بچانے والا نہیں، فوراً پاک نبی کے قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ عمیر بن وہب کہتا ہے کہ میں جب مسجد نبی کے دروازے پر پہنچا تو میں نے اطمینان کر لیا کہ ان کو تو نعوذ باللہ مارنا بڑا آسان ہے، ان کو مارنا بڑا آسان ہے، جن کا گارڈ نہیں ہے ان کو مارنا بڑا آسان۔ کو پتہ نہیں جو گارڈ نہیں رکھتے وہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، ان کو اس آیت پر بھروسہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔
پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اسے کسی گارڈوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ بغیر گارڈوں کے طاقتور ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہونے لگا تو سیدنا فاروق اعظم نے روکا، اے عمیر کھڑا ہو جا، ناپاک قدم تیرے مسجد نبوی کی پاکیزہ فرش پر نہیں جا سکتے۔ کہا کہ تم مدینے میں داخل ہوا تلوار لے کے تو داخل ہوا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے حضرت بلال سے، بلال جا، میرے عمر سے کو اس کو آنے دو، میرے عمر سے کو اس کو، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، میں کہ ہم نے تو آپ کو دیکھنے والا حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے، عمر آنے دو۔ یا رسول اللہ تلوار لے کے آئے زہر آلود، میں ہتھیار بھی نہ لینا، اس ہتھیار کے سمیت آنے دو۔ کافر یہ نہ کہے ہتھیار ہوتا تو میں مار دیتا، میں نہیں، ہتھیار سمیت آنے دو، کچھ نہ کہنا، میری پناہ میں ہے۔ عمیر ابن وہب کہتا ہے کہ میں اندر داخل ہوا، میں اندر داخل ہوا تو نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ راستہ چھوڑ دو، پاک نبی نے اپنے قریب مجھے بٹھا لیا۔ میں عمیر کیسے آئے ہو؟ عمیر کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا جی میرا بیٹا آپ کا کہہ دیا، اس کو لینے آیا ہوں۔ میں تیرا یہ مقصد نہیں، اپنا مقصد بتا، اپنا مقصد بتا۔ عمیر کہتا ہے کہ میں نے کہا میرا یہی مقصد ہے، اب میں نہیں، اپنا مقصد بتا۔ اس نے کہا نہیں میرا یہی مقصد ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ جو صفوان سے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، وہ کیا باتیں تھی؟ عمیر کہتا ہے میرا جسم لرز گیا کہ اس وقت تو میں اور صفوان تیسرا کوئی نہ تھا، کوئی موجود نہ تھا، ان کو کیسے خبر ہو گئی؟ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں جہاں پر دو ہوتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں۔ میں تم کیا سمجھے تھے کہ تم پوشیدہ رہو گے؟ عمیر نے کہا اللہ کی ذات کی قسم، جو نبی غیروں کی خبر رکھتا ہے وہ اپنوں سے کیسے جدا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا جو نبی غیروں کی خبر رکھتا ہے، جس نبی کو پتا ہے کہ کہاں بیٹھ کر یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا نبی اپنے غلاموں کی خبر نہیں رکھتے؟ کیا میرے نبی کو خبر نہیں کہ میرے غلام مجھے کہاں کہاں تڑپ تڑپ کے یاد کر رہے ہیں؟ میرے غلام میری محبت کا گیت اور دیپ کہاں کہاں جلا کے بیٹھے ہیں، کہاں کہاں اپنے دل کی کھڑکیوں کو میری محبت کے نور سے طاق بنا کر روشن کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی کو ساری خبر ہے، میرے نبی کو ساری، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور بے خبر ہو تم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو جنہیں تمہاری ساری خبر ہے۔ تم بے خبر وہ باخبر، تم بے خبر وہ باخبر، تمہیں کسی چیز کی خبر نہیں۔ نبی تو وہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، جو تمہارے ہر معاملے کی خبر رکھنے والے ہیں، جو تمہارے ہر معاملے کی۔ تو امتی و دوست احباب، اللہ کا احسان سمجھو۔ ابھی ہم نے لفظ شاہد پر بات کرنی ہے، اسی لفظ شاہد پر انشاءاللہ پورا ربیع الاول بات کریں گے، تاکہ ہم اپنی اولادوں کے نسلوں کے عقائد کو درست کر سکیں کہ لفظ شاہد، اس کو رب نے صراحتاً کہا محبوب ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ حاضر کہاں کہاں تک حاضر ناظر ہیں، یہ ہم آج اس کو بتائیں گے حدیث کی روشنی میں کہ نبی قبر کے اندر بھی حاضر و ناظر ہے، نبی حشر کے اندر بھی حاضر و ناظر ہے، نبی جنت کے اندر بھی حاضر و ناظر ہے۔ قبر میں جب کوئی نہیں پہنچے گا میرے رسول کی ذات وہاں بھی موجود ہوگی۔ حشر میں جب کسی کے لب کشائی کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں بھی محو سجدہ میرے محبوب کی ذات ہوگی۔ قیامت کے دن جنت کے سب سے پہلے بوہے کسی کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، سب سے پہلے میرے محبوب کی ذات کے لیے کھولے جائیں گے۔
لفظ شاہد پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ آج چونکہ میں نے ابھی سفر کرنا ہے، ملتان شریف سے آگے اپنے پیر و مرشد کی آبائی علاقے چلنا ہے، اپنے پیر خانے جانا ہے۔ مرشد دا دیدار ہے باہو، لکھ کروڑا حجا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے تو میں اپنی بیٹری چارج کروانے کے لیے وہاں جا رہا ہوں، کیونکہ میرے مرشد کریم آپ کے دادا جان اور پر دادا جان کا عرس مبارک ہے، پیر مبارک علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک، وہ بھی مبارک علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو انشاءاللہ اس کی تقریب میں میں نے شرکت کرنی ہے۔ ابھی سفر شروع کریں گے تو شام تک وہاں بھی پہنچیں گے، پھر کل صبح کی نشست میں وہاں حاضری دیں گے، کل انشاءاللہ پھر وہاں سے لاہور کے لیے روانگی ہوگی۔ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، کہتے ہیں نا مرشد دے دوارے ہوتے محکم لائیے چوکا، مرشد دے دوارے ہوتے محکم لائیے چوکا، نویں نہ یار بڑھائیے وانگ کمینیاں لوکاں، نویں نہ یار بڑھائیے وانگ کمینیاں، نویں یار تے وہ بڑا جڑے کمینے لوگ ہوں، نگینے لوگ ایک کوئی یار رکھ دیں، عورت بھی وہی کامیاب جدہ خصم ایک کو ہوئے، مرید بھی وہی کامیاب جدہ مرشد ایک کو ہوئے۔ تو انشاءاللہ پیر خانے پر حاضری ہے۔ تو آج کا درس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا مالک جو ہم نے کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کے ذریعہ نشاط بنائے۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک 12 ربیع الاول ہے، جمعۃ المبارک آ گئے آمد مصطفیٰ۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف جمعے کا دن، جمعہ بھی عید کا دن، اور 12 ربیع الاول تو عیدوں کی بھی عید کا دن۔ صبح سحری کے وقت محفل پاک سرکار کے منہ مبارک کا غسل پاک ہوگا، آب زمزم اور کے غلاب سے۔ فجر کی نماز سے پہلے دعا اور لنگر شریف، پھر نماز فجر ادا کریں گے میری مسجد میں، وہاں محفل پاک ہوگی، وہاں بھی لنگر شریف ہوگا۔ اور رب نے تے محبوب تے صدقے بھکھا رکھے ہی کوئی نہیں ہے، بھکھے رہن نبی دے دشمن، نبی دے عاشق رجے رہن گے، نبی دے عاشق مدینے وال بھجے رہن گے۔ ادھر نبی کا نام لو، اللہ کہتا ہے نام لیا ہے میٹھا میٹھا میرے یار کا، چلو بیٹھ جاؤ، جسم کی غذا کھانا یہ بھی لنگر کھاتے جاؤ۔ اور کہاں سے آتا ہے معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کون کھلا رہا ہے معلوم نہیں کون کھلا رہا ہے جی۔ کبھی نبی کے محبت کی محفلوں پر کبھی لنگر ختم ہوا؟ فجر تو پہلے بھی لنگر، فجر کی نماز تو بعد بھی لنگر، اس کے بعد پھر مرکزی جلوس ہوگا میلاد النبی کا، یہاں سے میلاد میری مسجد سے شروع ہوگا جلوس، سارے علاقوں کے وہیں پر آئیں گے، وہاں سے چلتے ہوئے مرکزی جلوس کی شکل اختیار کریں گے، سکیم موڑ شاہ فرید چوک، یہاں سے سیدھا لیاقت چوک اسٹیڈیم میں اختتام پذیر ہوں گے۔ وہاں عاشقوں کے لیے عمرے کی ٹکٹ کا بھی انتظام ہے، ہر سال کے عمرے کے ٹکٹ کا، وہاں کوئی نہ کوئی خوش نصیب تو مہمان مدینہ بنے گا نا، پھر اس مہمان کو دیکھنے والے بھی سمجھو کہ وہ بھی مہمان مدینہ ہی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو میرے در پہ گیا در سے آیا، جس نے ان کو دیکھا گویا وہ بھی ویسے جیسے وہ گیا تھا وہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، مہمان مدینہ کو دیکھنا بھی عظمت کی بات ہے۔ پھر ہم جناب جلوس کے اختتام پر دعا میں شریک ہوں گے، پھر وہاں پر بھی لنگر بانٹا جاتا ہے، پھر جمعے کی نماز پڑھیں گے، گھر آ کر 1 گھنٹہ آرام کو مل جائے گا ہمیں، پھر جمعے کی نماز پڑھیں گے، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں گے، آپ لوگ آرام کریں گے، میری تو آگے پروگرام ہیں سارے، پھر مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ محفل پاک ہوگی آپ کی یہیں پر آستانہ علیہ سور وردیہ پر۔
تبرکات عظیمہ سرکار کی جتنے تبرکات ہیں ان کی زیارت کرائی جائے گی. 8 بجے دعا ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی لنگر کا اہتمام ہوگا. میٹھا بھی ہوئے گا، شام کو لونا بھی ہوئے گا. میٹھا بھی تے من بھی تے سلوہ بھی. وَصَلَّلَّهُ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. یا اللہ میٹھا بھی دے تو لوڑا بھی دے، میٹھا بھی دے تو لوڑا بھی دے. یا اللہ دے، ویلے رہن والے تے دے. رب نے ہم نے اللہ سے مانگا نہیں، اللہ کہتا نہیں تم میرے محبوب کا ذکر کرتے رہو، میں میٹھا بھی دیتا جاؤں گا، نمکین بھی دیتا جاؤں گا. میٹھا بھی ہوئے گا، نمکین بھی ہوئے گا. اور سرکار دے لنگر دا انتظام کرنے والے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں. پکان والے، پکوان والے، کھان والے، کھلاؤن والے سارے خوش نصیب نے. سرکار بانٹا کرتے تھے، صحابہ کرام آگے امت کو تقسیم کیا کرتے تھے، لوگ کھایا کرتے تھے، کملی والے مسکرایا کرتے تھے. تو موجے ہی موجے ہوگی انشاءاللہ. پھر 12 ربیع الاول کے بعد انشاءاللہ 22 نومبر کی تیاری کریں گے، گاج واج کے کریں گے. اور اس سے پہلے جو ہمیں تحفہ ملے گا نا، جو آ رہا ہے، جو میں نے بتایا تھا تحفہ، اب وہ تحفے 2 ہو گئے. اب وہ تحفے ایک 22 نومبر سے پہلے، ایک 22 نومبر کے بعد. اور دونوں تحفے اتنے عظیم ہیں کہ روح بھی ٹھر جائے، تکھاں بھی ٹھر جائیں تو جسم سارا باغ بہار ہو جائے. ہاں لیکن بتاؤں گا نہیں ابھی. ہاں میرے جڑے نیڑے نیڑے بہتے بیلی رہندے نے نا، کہتے ہیں سانو تے دس دیو نا، سانو تے دس دیو نا. میں کہ سونیا اس یار نے آکھیا راز رکھی، یہ گلہ بڑیاں گوڑیاں نہیں. اس یار نے آقا چاند جے سوہانی گھڑی چمکاتے، باقا چاند اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کل جی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کل جی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کے پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کے پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام میں سبز گنبد کے مکین